إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تسبیح و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ وہی اللہ ہے جو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر ہے۔ وہی اللہ ہے جو گنج بخش ہے، داتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں۔ وہی قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر بالعموم اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اخلاص کی اہمیت پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے سماعت کی تھی، اور آخر میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ اخلاص پیدا کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور ایک آدمی کو عمل کرنے سے پہلے چاہے کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل
عمل کرنے سے پہلے اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اخلاص کیسے پیدا کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننا چاہیے۔ تعلموا النیہ فإنہا ابلغ من العمل، کہ تم نیت کو سیکھو جیسے عمل کو سیکھتے ہو، کیونکہ عمل سے کہیں زیادہ ضروری ہے نیت کا درست ہونا۔ عمل کرنے سے پہلے نیت یقیناً درست ہونی چاہیے، اور نیت کو کیسے درست کیا جائے، اسلام نے اس کا ایک سب سے احسن طریقہ اور سب سے بہترین طریقہ بتلایا ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے نفس کا تزکیہ، اور ہے اپنے نفس کا جائزہ۔ اگر آدمی اپنے نفس پر نظر رکھے، اپنے نفس کو پرکھے اور اپنے نفس کو جانچے اور اپنے نفس کے ارادوں کو تولے، تو یقیناً اس کا ہر عمل اخلاص پر مبنی ہوگا، اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اس کا ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہوگا۔ اور آدمی کو اپنے نفس کے محاسبے پر قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر ابھارا گیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے نفس کے محاسبے کے اوپر ابھارتے ہوئے انتہا کر دی ہے، اور اس آیت کی تفسیر کے اندر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑا بہترین قول ہے۔ اللہ رب العزت نے محاسبہ نفس پر ابھارا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر اللہ نے آگے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، یعنی کل سے مراد یہاں پر آخرت ہے، کل سے مراد یہاں پر یوم الحساب ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہر انسان دیکھے کہ اس نے اپنے آخرت کے لیے کیا اعمال انجام دیے ہیں، آخرت کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کیا ہے۔ اور پھر آگے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے، یہ اصل میں نفس کے محاسبے کے اوپر واجب ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ یہ آیت کا یہ ٹکڑا انسان کا اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، انسان کا اپنے نفس کا جائزہ لینا، اور انسان کا اپنے نفس کو جانچنا اور پرکھنا، اس بات کے وجوب پر دلالت کرتی ہے آیت کریمہ۔ یعنی ایک آدمی کے اوپر کہ جس طرح فرض ہے نماز 5 وقتہ، جس طرح ایک آدمی کے اوپر فرض ہے رمضان کے روزے، جس طرح ایک آدمی کے اوپر اگر استطاعت ہے تو حج کرنا فرض ہے، اسی طرح ایک آدمی کے اوپر ہر روز فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا جائزہ لے اور اپنے نفس کو جانچے اور پرکھے کہ وہ اپنے عمل میں کہاں تک پہنچا ہے، آخرت کی تیاری میں کہاں تک پہنچا ہے، اور اپنے منزل کی راہ میں کس راہ تک وہ پہنچا ہے، اس بات کا جائزہ لے اور اپنے آپ کو جانچے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نفس کا محاسبہ کتنا ضروری ہے اس کو بیان کرنے کے لیے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ قسم کھائی ہے۔ ایک بہت بڑا آدمی ہے، بڑے عہدے پر فائز ہے، بڑے اسٹیج پر ٹہر کر کوئی بات بیان کر رہا ہے، اور بیان کرتے ہوئے اللہ کی قسم اگر کھاتا ہے، اس بات کی اہمیت کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کی ذات ہو بیان کرنے والی، اور اللہ رب العزت کا کلام ہو جس کے اندر ذکر کیا گیا ہو، اور اس بات کو بھی 1-2 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ قسم کھا کر بیان کیا گیا ہو، تو اس کی کیا اہمیت ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہوگی، ذرا آپ اندازہ کریں، ذرا آپ غور کریں۔ اللہ نے کہا والشمس وضحاها، 2 قسمیں ہوئی، قسم کی اور اس سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی اس دنیا کے اندر کی، ہاں اپنے مخلوقات کی 7 چیزوں کی قسمیں اللہ نے اٹھائی صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ انسان کا نفس کتنا زیادہ ضروری ہے، کہ انسان کے نفس کو پاک کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، انسان کے نفس کا تزکیہ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے نفس کو
بنایا ہے. پھر آگے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور وہی اللہ ہے جس نے اس نفس کے اندر برائی کے خیالات کو اور تقوی و پرہیزگاری کے خیالات کو الہام کر دیا. آگے کہا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا, جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, اور جس نے اپنے نفس کے بگاڑ میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا, یقیناً وہ آدمی خائب اور خسران میں مبتلا ہو گیا, نقصان میں مبتلا ہو گیا, اس نے اپنا بہت بڑا گھاٹا کر لیا. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے, آپ ذرا تفسیر اٹھا کر پڑھیں. مفسرین اکرام نے کیا کیا باتیں اس کے اندر ذکر کی ہیں. نفس کا تزکیہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے 7 مرتبہ قسم کھا کر اس بات کا تذکرہ کیا. میرے بھائیوں, آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں یا پھر اپنے نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں, آپ اپنا جائزہ لیں, اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں, اپنے نفس کے محاسبے کے اندر آپ کس راہ تک, کس منزل تک پہنچے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ وہی آدمی کامیاب ہے جس کا نفس پاک ہے, وہی آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوا ہے, وہی آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو جانچا اور پرکھا ہے. سبحان اللہ. نفس کی 3 قسمیں ہم نے سنا ہے. نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے آخر کس نفس کا محاسبہ کرنا ہے. اللہ رب العزت نے نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک ہے نفس امارۃ بالسوء, کہ جو انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے, برائیوں پر ورغلاتا ہے اور برے کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے. اور ہے دوسرا نفس لوامہ, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, جو انسان کو برائی کا ارادہ کرنے کے بعد, برے عمل کا ارادہ کرنے کے بعد ملامت کرتا ہے, اور یا پھر عمل ہو جانے کے بعد, برا عمل ہو جانے کے بعد انسان کو ملامت کرتا ہے. اور تیسرا نفس جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا. کیا نفس کی 3 قسمیں ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر جو نفس ہے یہ 3 قسم کا نفس ہے یا پھر ایک ہی نفس ہے جس کی 3 کیفیتیں ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے وہ ایک ہی ہے. انسان کے اندر جو اپنا ضمیر ہے وہ ایک ہی ہے, لیکن اس کی کیفیتیں 3 ہیں. اس کی کیفیتیں اور حیت 3 قسم کی ہیں. پہلی کیفیت اس کی یہ ہے کہ یہ انسان کو برائی پر ورغلاتا ہے, اور برائی پر ورغلانے میں نفس کا کردار بہت زیادہ ہے. برائی پر ہو جانے کے بعد برائی پر ملامت کرنا یا پھر نیکی ہو جانے کے بعد اپنے نفس کو مطمئن کرنا, ان دونوں کا کردار بہت کم ہے. لیکن انسان کے نفس کے اندر سب سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ برائی پر ورغلانے والے نفس کا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب نفس کا تذکرہ کیا, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو بنایا ہے, تو اللہ نے کیا کہا پہلے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, کہا کہ وہی ہے جس نے اس نفس کے اندر برائی کے ارادوں کو رکھا ہے. یعنی اس نفس کے اندر برائی کا ارادہ زیادہ ہے, برائی کا عنصر زیادہ ہے. ہاں, اچھائی کا ارادہ یا پھر اچھائی کا عنصر بہت کم ہے, اسی لیے اللہ نے بعد میں اس کو ذکر کیا وَتَقْوَاهَا, یعنی جو نیکی کے اعمال ہیں, نیکی کے ارادے ہیں, ان کا بھی اس نفس کے اندر اللہ رب العزت نے حصہ رکھا ہے, لیکن بہت کم رکھا ہے. اسی لیے اللہ نے آگے جو بات کہی وہ اس سے تعلق رکھتی ہے کہ جس آدمی نے اپنے نیکی کے ارادوں کو برائی کے ارادے کے اوپر غالب کر لیا, جس آدمی نے اپنے نیکی کے ارادے کو غالب رکھا اور برائی کے ارادے کو مغلوب کر لیا, اپنے برائی کے ارادے کے اوپر غالب آ گیا, برائی کے ارادے کو اپنے نیچے کر لیا, یقیناً ایسا آدمی کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاہا, یہ کہہ کر اللہ رب العزت نے بات کو واضح کر دیا. تو پتا چلا کہ انسان کا نفس تو ایک ہی ہے, لیکن اس نفس کی کیفیتیں اور اس نفس کے اندر پایا جانے والا عنصر سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو ہے برائی پر ابھارنے والا عنصر. لہذا ایک آدمی کو ہر قدم پر اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے, ایک آدمی کو ہر قدم پر اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے. انسان کی ساری زندگی جہاد سے معمور ہے, انسان کی ساری زندگی اپنے نفس کے ساتھ مجاہدے میں گزرتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اللہ نے کہا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ بڑا جہاد کرو. اللہ کی راہ میں نکلنا, اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کر
جسم پر زرہیں پہن کر، یقیناً یہ جہاد ہے، لیکن اس سے بڑا جہاد جو اس راہ میں نکلنے سے پہلے اپنے آپ سے کرنا ہے وہ ہے نفس کا مجاہدہ، وہ ہے نفس سے جہاد، اور وہ ہے نفس کے ساتھ لڑنا۔ یہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ ایک آدمی کو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے جہاں پر قرآن اور حدیث قرآن کے اندر اس کی اہمیت کو بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی وہی بات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حقیقت میں عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے آنے والی زندگی کے لیے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، یعنی جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، یہ اصل میں عقل مند ہے۔ اصل میں عقل مند انسان تو وہ ہے جو صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ایک آدمی کی زندگی میں نفس کا محاسبہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، نفس کے ساتھ تزکیہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول آپ نے سنا ہوگا، وہ کہا کرتے تھے، بار بار کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب لو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں کسی اور کے ذریعے۔ وتہیئوا للعرض الکبیر، اور اپنے آپ کو بڑی پیشی سے تیار کرو، بڑی پیشی کے لیے تیار کرو۔ بڑی پیشی کون سی ہے؟ اللہ کے سامنے حاضری، اللہ کے سامنے ٹھہرنا، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا، یہ سب سے بڑی پیشی ہے انسان کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے وَتَحَيَّهُ لِلْأَرْضِ الْكَبِيرِ، اپنے آپ کو تیار کرو اللہ کے سامنے ٹھہرنے کے لیے۔ اور پھر وہ آیت کریمہ جس کے اندر کہ اللہ نے کہا يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، یہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے کہ جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری زندگی کا کوئی بھی حصہ، تمہاری زندگی کا کوئی بھی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہوگا۔ ذرا اندازہ کیجئے، ذرا غور کیجئے کہ آپ اپنی زندگی کا پورا حساب دینے کے لیے تیار ہیں اللہ کے سامنے، یا پھر اپنی زندگی کے جو 40 سال 30 سال 25 سال آپ نے گزارے ہیں اس زندگی کا حساب دینے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ یقیناً کوئی بھی آدمی اس کی استطاعت نہیں رکھتا، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، لیکن اس امانت کے اندر ہم نے سب سے زیادہ خیانتیں کی ہیں، اس امانت کے اندر سب سے زیادہ ہم نے غداری کی ہے، اس امانت کے اندر سب سے زیادہ ہم نے بے وفائی کی ہے۔ اس امانت کو جتنا زیادہ احتیاط سے گزارنا چاہیے اتنی زیادہ اس کے اندر بے احتیاطی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات اسلاف اکرام کہا کرتے تھے تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ اللہ رب العزت کے سامنے تمہارا حساب لیا جائے۔ میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ کہا کرتے تھے لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه اشد محاسبة من الشريك لشريكه، کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کے محاسبے میں بے انتہا سخت نہ ہو جائے۔ اور کتنا سخت ہو جانا چاہیے نفس کے محاسبے میں کہ آپ تجارت کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تجارت کرنے میں ایک اور آدمی بھی آپ کا پارٹنر ہے، شریک ہے، اور آپ اس پارٹنر اور شریک کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں یہ پارٹنر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، آپ کا مال غبن کر سکتا ہے، تو جتنی زیادہ سخت اور کڑی نظر آپ اپنے پارٹنر پر رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کو اپنے نفس پر نظر رکھنی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ سخت نظر اپنے نفس کے محاسبے پر آپ کو رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان کا نفس ہے کہ یہ انسان کو کسی نہ کسی طرح بہکا دیتا ہے، انسان کا نفس ہے جو انسان کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی برائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے محاسبہ نفس کے اوپر بے شمار اقوال ہیں۔ ایک آدمی کو نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ انسان کو کب محاسبہ کرنا ہے؟ عمل سے پہلے انسان اپنا محاسبہ کرے، عمل کرتے وقت انسان اپنا محاسبہ کرے، اور عمل ہو جانے کے بعد انسان اپنا محاسبہ کرے۔ تینوں ہی صورتوں میں انسان کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے محاسبہ کرے کہ جو عمل انجام دیا جا رہا ہے یا پھر انجام دینے کے لیے وہ جا رہا ہے وہ عمل نیک ہے یا پھر برا ہے، وہ عمل نیک ہے یا بد ہے، اس بات کا محاسبہ کرے، اور اس بات کو دیکھے کہ اس عمل کے اندر اس کا اخروی فائدہ ہے یا پھر دنیاوی فائدہ ہے۔ اگر نیک عمل ہے یقیناً وہ اخروی فائدے سے تعلق رکھتا ہے، انجام دے۔ اگر وہ عمل برا ہے اور دنیا سے تعلق رکھتا ہے
تو اس عمل کو چھوڑ دے۔ انسان عمل کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے۔ کیسے محاسبہ کرے؟ کوئی بھی عمل انجام دینے سے پہلے یہ بات دیکھے کیا وہ اس عمل کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ عمل کی نیت کرتے ہیں، عمل کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے، عملی میدان میں اترنے کی باری آتی ہے، تو اپنے آپ کے اندر وہ طاقت اور استطاعت نہیں پاتے کہ جس کی وجہ سے نیت اور ارادہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اس کو عملی شکل نہیں دی جاتی۔ ایک آدمی عمل کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھے کہ وہ عمل نیک ہے یا برا ہے، یہ بھی دیکھے کہ اس عمل کی اس کے اندر طاقت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے، علیکم بما تطیقون۔ صحابہ اکرام نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے تھے، ان کی یہ صفت، ان کا یہ خاصہ تھا کہ وہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ تم عمل اتنا ہی کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ کہیں تم اپنی طاقت سے زیادہ یا پھر اپنی استطاعت سے زیادہ کوئی عمل انجام دینے کے لیے جاؤ اور اس عمل کے کرنے میں تم کوتاہی کا شکار ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے تم گنہگار بن جاؤ، یہ بہت ہی برا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی استطاعت اور طاقت کو جانچ لو۔ اسی طرح ایک آدمی عمل کرے تو عمل کرنے سے پہلے اس بات کا بھی محاسبہ کرے کہ وہ عمل کی وہ طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اسی طرح اس عمل کے اندر کتنا ثواب ہے، اگر اس عمل کے اندر زیادہ ثواب ہے اور اس کے بالمقابل کوئی اور عمل ہے جو کم ثواب والا ہے، یہ آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ زیادہ ثواب والے عمل کو انجام دے، زیادہ ثواب والے اعمال کو کرنے کی کوشش کرے۔ یہ عمل سے پہلے انسان کا اپنا محاسبہ ہے۔ عمل کرتے وقت انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی عمل کرنے سے پہلے تو مخلص ہوتا ہے، عمل کرنے سے پہلے تو للہیت ہوتی ہے، لیکن عمل شروع کرنے کے بعد انسان جب دیکھتا ہے کہ دوسرے آدمی اسے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بتلایا کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، خالص نیت ہوتی ہے کہ نماز اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ بازو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تو کیا کرتا ہے؟ اپنی نماز کو بہت زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو عام نمازوں کے اندر خشوع نہیں ہوتا، اس سے کہیں زیادہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو عمل کے وقت بھی اپنی نیت کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں عمل کرتے ہوئے وہ اپنے نفس میں غلطی کا شکار تو نہیں ہو گیا، شہوت کا جذبہ اس کے اندر تو نہیں آ گیا، اس بات کا بھی کوشش کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز عمل کرنے کے بعد ہے کہ ایک آدمی جب عمل کر لے، انسان سے چاہے برا عمل ہو یا پھر نیک عمل ہو، اس بات کی کوشش کرے کہ وہ عمل کا محاسبہ کرے۔ ایک آدمی نے نیک عمل انجام دیا، نیک عمل انجام دینے کے بعد نماز کسی نے پڑھی، نماز تو فرض ادا تو ہو گئی، لیکن اس فرض نماز کو ادا کرتے ہوئے اگر اس کی تکبیر تحریمہ چھوٹی ہے تو اپنا محاسبہ کرے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی، آئندہ اس سے تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی، اور اگر تکبیر تحریمہ کے ساتھ اس نے نماز ادا کی ہے تو اس بات کا محاسبہ کرے کہ اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع تھا یا نہیں تھا۔ اگر خشوع و خضوع تھا تو اس کو اندر اور مزید اضافہ کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر اور مزید اضافہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ نماز بن جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ رب العزت کے پاس درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی آدمی سے برا عمل ہو جائے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اس بات پر کہ وہ عمل اس سے دوبارہ نہ ہو، وہ گناہ اس سے دوبارہ سرزد نہ ہو، اس بات کی کوشش کرے۔ اور اگر گناہ ہو جائے یا پھر نیکی اگر ہو جائے، ان دونوں کے بعد اسلاف اکرام کا ایک طریقہ تھا۔ محاسبے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ایک آدمی اگر نیک عمل انجام دیا ہے، نیک عمل میں اگر کوتاہی ہوئی ہے، اس کوتاہی کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس کوتاہی کی بھرپائی کی کوشش کرے۔ اور اسلاف اکرام کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ میں گئے، عصر کی نماز کا تھوڑا سا وقت باقی تھا، اس سے پہلے اپنے باغ میں گئے اور ارادہ تھا کہ کچھ میوے اور پھل لے کر واپس چلے آئے اور عصر کی نماز کے لیے چلے جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں کیا گئے، اس کے اندر اتنا مگن ہو گئے کہ عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا، اور جب واپس آئے تو لوگ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے وقت کے، مسجد کے باہر مسجد کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے اور زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ یہ ہمارے اسلاف اکرام ہیں، ایک نماز اگر چھوٹتی تو وہ روتے، وہ کبھی اپنے نفس کو ایسا نہیں رکھتے تھے کہ نماز
छूट जाए कोई परवाह नहीं है, नमाज छूट जाए किसी किस्म का कोई अपने आप पर कोई गिल्टी महसूस होना या फिर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करना, ऐसा नहीं होता था, बल्कि वो रोते थे अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से। मस्जिद की दीवार पर तेग लगा कर बैठ गए और दारों के दार रोने लग गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा आए मस्जिद के बाहर, तो पूछा अब्बा जान क्या बात है कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या कोई नुकसान हो गया आपका कि जिसकी वजह से आप रो रहे हैं? हाँ बेटे मेरा नुकसान हुआ, और एक दो नहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और कहते कि मैं अब नमाज अदा करने जाऊंगा तो एक सवाब मिलेगा और मुझसे 27 गुना सवाब का 27 गुना अज्र का मौका मुझसे छूट गया। सुभान अल्लाह। और फिर क्या किया भरपाई के लिए? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया, अपने नफ्स का सिर्फ मुहासबा नहीं किया, अपनी नेकी को सिर्फ दुरुस्त नहीं किया, बल्कि उसकी भरपाई करने की कोशिश की। क्या किया? वो बाप जिसके अंदर जाकर आपकी नमाज को हो चुकी थी, कहा हाज़िही हदीक़तुन सदक़तुन अलल मसाकीन, आज से ये बाप जिसने मुझे नमाज से महरूम कर दिया है, इस बाप को मैं अल्लाह के लिए सदका कर देता हूँ, इस बाप को मैं मसाकीन पर सदका कर देता हूँ। ये भरपाई है। एक आदमी से अगर कोई नेकी छूट जाए और नेकी छूट जाने के बाद आदमी अपना मुहासबा करे तो इस बात की कोशिश करे कि उस नेकी का भरपाई, उस नेकी का कज़ाया हो जाए या फिर उस नेकी की भरपाई हो जाए। इस आदमी को कोशिश करना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तज़किरा किया कुरान मजीद के अंदर, जिनके साथ यही मामला पेश आया था कि वो अपने घोड़ों की निगरानी कर रहे थे, घोड़ों का जायजा ले रहे थे, उसके अंदर इतना मशगूल हो गए कि नमाज का वक्त जाता रहा, आपकी मगरिब की नमाज का वक्त जाता रहा। जब वापस आए तो बड़ा अफसोस किया और फिर कहा रुद्दूहा अलैहि, उन घोड़ों को मेरे सामने पेश किया जाए। रुद्दूहा अलैहि फक़बिज़ मज़हम बिस्सूक़ वल अअनाक़, और भरपाई करते हुए क्या किया, उन तमाम के तमाम घोड़ों को अल्लाह की राह में ज़बह करने का हुक्म दे दिया। एक आदमी अपने नफ्स का मुहासबा इस तरह करे, अपने नफ्स का मुहासबा इस तरह करे, नेकी छूट जाने के बाद नेकी को उसके जगह एक बेहतरीन नेमत बदल के तौर पर दूसरा नेक अमल अंजाम दे। एक आदमी से फर्ज नमाज अगर छूट गई है तो दूसरे औकात में नवाफिल का इस्तेमाल करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो सबसे पहले उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अव्वलु मन युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी नमाज के अंदर, फर्ज नमाजों के अंदर कोताही होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत से लोग फरिश्ते कहेंगे कि इसकी फर्ज नमाजों के अंदर कोताही है, तो अल्लाह क्या कहेगा? कहेगा कि जरा देखो क्या ये नफिल भी नमाजें पढ़ता था? अगर नफिल नमाजें पढ़ता था तो उन नफिल नमाजों को फर्ज नमाजों में कन्वर्ट कर दो और फर्ज नमाजों का जो हक है उसको पूरा कर दो, फर्ज नमाजों का जो कोटा है उसको मुकम्मल कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बतलाती है कि एक आदमी से अगर फर्ज में किसी तरह की कोताही हुई है, नवाफिल के जरिए उस कोताही को मुकम्मल करने की कोशिश करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस आयत करीमा की तर्जुमानी करती है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, बुराइयों को खत्म कर देती हैं। इसी तरह अस्लाफ इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए क्या करते थे? अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए एक और अमल अंजाम देते थे। वो कहते थे कि अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया है, मैं अपने नफ्स को चैलेंज करूंगा, मैं अपने नफ्स को क्या करूंगा? चैलेंज करूंगा और उसके ऊपर उससे ज्यादा भारी अमल डालूंगा। क्या करते थे कि एक आदमी, हजरत अब्दुल्लाह बिन वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में आता है कि उन्होंने अपने नफ्स से चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया? अखज़्तु अला नफ्सी, कहते हैं मैंने अपने नफ्स पर मुहासबा किया और फिर क्या किया? कुल्लमा इग़तबतु असूमु यौमन वाहिदा, अपने नफ्स से मुहासबा किया इस बात पर कि मैं कभी गीबत नहीं करूंगा। गीबत एक मामूली अमल है। उन्होंने क्या किया? इस गीबत के मकाम पर एक और अमल अपने नफ्स के ऊपर डाला। कहा कि जब भी मैं किसी आदमी की गीबत करूंगा उसके एवज मैं एक दिन का रोजा रखूंगा। गीबत देखिए कितना छोटा अमल है, यकीनन शरीयत की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अंदाज इंसान से गीबत बहुत ज्यादा हो जाती है, इंसान से ये अमल बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा भारी अमल अपने नफ्स के ऊपर उन्होंने डाला। क्या किया? अपने आप को एक नमाज, एक रोजे का उन्होंने पाबंद बना लिया कि अगर किसी एक आदमी की मैं गीबत करूंगा एक दिन का रोजा रखूंगा।
سبحان اللہ. اسی طرح بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غیبت کے معاملے میں بہت زیادہ کوتاہ ہو گئے. ہر کسی کی غیبت کرنے لگے تو اپنے نفس کو محاسبہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جب بھی میں کسی آدمی کی غیبت کروں گا اس کے بالمقابل 100 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. سبحان اللہ. یہ آدمی کے اپنے نفس کے محاسبے کا طریقہ ہے. ایک آدمی کو مخلص بننا ہے زندگی میں، اپنے نفس کا محاسبہ کرے قدم قدم پر، ہر عمل سے پہلے، عمل کے بعد، عمل کے دوران، ہر وقت اپنے آپ کو اپنے نفس پر نظر رکھنی چاہیے. اسی لیے اللہ رب العزت نے 7 مرتبہ قسم کھا کر کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو جائے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ جو آدمی اپنے نفس کے تزکیے میں ناکام ہو گیا یقیناً وہ خائب ہے، یقیناً وہ نقصان اٹھانے والا ہے. اور اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے جب اس کی حاضری ہوگی وہ بہت زیادہ پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا. لہذا میرے بھائیوں، میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا بنائے. اللہ رب العزت کے سامنے ہمارا حساب دیا جائے اس سے پہلے ہم اپنے آپ کا حساب لیں. اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک ورب غفور حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم، واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر.